نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الرحیق المختوم کی 98ویں قسط کے ساتھ میں ہوں محمد عمر خان۔ ناظرین محترم، گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کو امہات المومنین ازواج مطہرات کی تعداد، ان نکاح اور شادیوں کے پیچھے کی جو حکمت عملی ہے، یہاں تک کہ اپنی بیٹیوں کو رخصت کرنے کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی، وہ خاندانی تعلقات کو آپس میں جوڑے رکھنا تھا۔ لیکن ایک بہت بڑا کردار لوگوں کے دل جیتنے میں وہ ہے اخلاق کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے، اور قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی بلندی کے خاطر جو ہے نازل کیا، تاکہ لوگ یہ دیکھ لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں۔ اب ہم دنیاوی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی کچھ مثالیں دیکھیں گے، اور پہلے ہم اعلان نبوت سے پہلے کے کچھ واقعات دیکھتے ہیں، اور پھر اعلان نبوت کے بعد کے کچھ واقعات دیکھتے ہیں۔ تو اعلان نبوت سے پہلے کا تو ایسا کچھ معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے خدمت گزاری میں مصروف عمل ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کر رہا ہے لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی خدمت کریں۔ یعنی ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی بھی نہیں ہوئی، کم عمر لڑکے ہیں، لیکن ہر جگہ پیش پیش ہیں، اور جہاں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں اللہ سے دعا کی جائے تو اللہ کے آگے گریہ گزاری بھی کر رہے ہیں، اہل مکہ کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں۔ کوئی اگر مجبور ہے تو اس کی جگہ اپنی جانب سے کردار ادا کر رہے ہیں۔ ابو لہب کے ساتھ کا ایک واقعہ ہے، کچھ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ ابو لہب نے ایک اپنے غلام پہ ایک ایسی سزا کا تعین کر دیا، غلام تھا یا کسی کو قرضہ دیا تھا، وہ قرضہ نہیں ادار پا رہا تھا، سود کا معاملہ چڑھ گیا، تو اس کے لیے سزا کا تعین کر دیا کہ وہ چکی پیسے گا یا وہ نوکر بن کے رہے گا۔ اب وہ شخص مجبور تھا، وہ نہیں کر سکتا تھا اس وقت وہ کام، تو رسول اللہ نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور اس وقت ابو لہب نے کہا کہ تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو اچھا اس معاملے میں اس کو لگا کہ بھائی محمد جو ہے وہ میرے گھر میں رہیں گے اس بہانے کچھ دن۔ تو یہ بچپن کے کچھ واقعات اور باتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت سے ان کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے لوگ پسند کرتے تھے۔ اور جب اسلام آیا تو آپ دیکھیں کہ سلام کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلسلہ کتنا پیارا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ مسلمانوں کی پہچان بن گئی کہ ایک دوسرے سے ملیں تو ایک دوسرے کو دعا دیں سلامتی کی۔ یعنی مذہب اسلام اتنا خوبصورت اپنا تعارف پیش کرتا ہے کہ جب کوئی دو مسلمان آپس میں ملیں تو ایک دوسرے کو دعا دیں، کوئی چھینک مارے تو وہ الحمدللہ، اور جو دیکھ رہا ہے اس پہ واجب کر دیا کہ وہ کہے کہ یرحمک اللہ، یعنی ایک دوسرے کے لیے ہر لمحے پہ مسلمان دعا، خیر اور برکت کا باعث بنے۔ اور رسول اللہ کے اگر آپ نے اخلاق دیکھنے ہیں تو آپ اعلان نبوت سے پہلے کا وہ واقعہ دیکھیے کہ جب بلال حبشی پر سخت سردی کے ایام میں، کہ جب وہ غلام تھے، ان کے مالک نے یہ سزا رکھ دی، یا یہ اس طریقے کا، انسان تو سمجھتے ہی نہیں تھے اس وقت مکہ کے لوگ اور مشرکین، غلام کو انسان کہاں سمجھتے تھے، تو یہ کہ دن بھر ان سے کام لینے کے بعد رات کو کہ وہ چکی پیسیں، اور اگر سوئے تو ان کو مار پڑتی تھی، اور ہینٹروں سے، کوڑوں سے مارتے تھے، یعنی کھال جو ہے اکھڑ جائے، اور پھر اگلے دن ایسی ایسی سزائیں دیتے تھے کہ تپتی ریت پہ لٹا دیا، بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا، یا جانوروں کے ساتھ رسیاں باندھ کے گھسیٹا، تو انسان تو سمجھتے ہی نہیں تھے، یعنی ہر حال میں وہ کام کرنا ہے، اتنا کام لیتے تھے ایک انسان سے۔ تو حضرت بلال روتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے کی گلیوں سے رات کو گزر رہے ہوتے تھے تو رونے کی آواز سنتے تھے، تو چلے گئے ایک دن حضرت بلال کے پاس۔ ابھی نہ بلال یہ جانتے ہیں کہ یہ محمد بن عبداللہ ہیں، نہ محمد یہ جانتے ہیں کہ یہ بلال ہے، یہ پہلی ملاقات ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ کیوں روتے ہو؟ بلال حبشی نے کہا میں غلام ہوں، سارا دن بھیڑ بکریاں چراتا ہوں اپنے مالک کے، کنویں سے پانی نکالتا ہوں، ان بکریوں کا دودھ دھوتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں۔ جب میں خود تھک ہار جاتا ہوں تو مجھے آرام کے وقت بھی کہا جاتا ہے کہ چکی پیسو، اور اگر میں نہیں کروں تو اگلے دن سزا ملے گی۔
تو میں بھی انسان ہوں، میرے بھی جسم میں گوشت ہے، ہڈیاں ہیں، درد کرتی ہیں، تھک گیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اور کچھ روایتوں میں کہ حضرت بلال بخار میں بھی تھے، تو رسول اللہ نے کہا آپ آرام کریں۔ تو انہوں نے کہا میں آرام کیسے کروں، یہ چکی پیسنی ہے۔ انہوں نے کہا آپ اس کی فکر نہیں کریں، آپ کو آٹا یعنی کہ گندم پسی ہوئی ملے گی۔ تو حضرت بلال سو گئے، ان کی طبیعت میں بحالی ہوئی، اور جب دیکھا کہ اگلے دن بھی یہی معاملہ تھا، طبیعت ناساز تھی، تھکے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، تو کئی روز تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال کی جگہ خود چکی پیستے رہے۔ اللہ اکبر! کیا ضرورت تھی رسول اللہ کو یہ کرنے کی؟ ایک حبشہ کے غلام کے لیے، جس غلام سے کوئی تعلق نہیں، نہ وہ اپنا غلام، نہ اس غلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی خدمت گزاری کرنی، نہ اس غلام سے کوئی قریبی تعلق نہ دور کا تعلق، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ انسانیت ہے، یہ اخلاق کا وہ اعلیٰ معیار اور مقام ہے کہ ایک انسان بخار میں ہے، اسے مدد کی ضرورت ہے، تھک گیا ہے، مجبور ہے، بےکس ہے، اس کی مدد کی، اور صریحاً اس مدد میں کوئی لالچ نہیں، یعنی یہ معاملہ بھی نہیں تھا کہ میں یہ کام کروں گا یا رسول اللہ یہ سوچتے ہوں کہ میں اس طرح سے پیش آؤں گا تو یہ میری بات مانے گا، ایسا معاملہ بھی نہیں، بس اس کی مدد کی، حضرت بلال کی، حضرت بلال کے لیے آسانی کی۔ تو ایک دن حضرت بلال جب طبیعت بھی بحال ہو گئی، ہر روز رسول اللہ آ رہے ہیں، آٹا بن رہا ہے، گندم پس جاتی ہے، چکی وہ چلا دیتے ہیں، حضرت بلال نے ایک دن پوچھ ہی لیا آپ ہیں کون؟ کیوں آتے ہیں آپ میری مدد کو؟ مجھ سے کیا چاہیے؟ میں تو کچھ دے بھی نہیں سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چاہیے تم سے؟ کچھ بھی نہیں، میرے بارے میں پوچھتے ہو، میں کون ہوں؟ میں محمد ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول، بس۔ تو حضرت بلال نے کہا اللہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وحدہ لا شریک، اس پوری کائنات کا خالق و مالک، ایک رب جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا، وہی تو ایک ہے، اور وہی اللہ یہ کہتا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کا غلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ سارے انسان اگر کسی کے غلام ہیں، بندے ہیں، مخلوق ہیں، تو وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو حضرت بلال پر جب یہ باتیں آیا ہوئیں تو ان کا دل مائل ہوا، اور اتنا مائل ہوا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار اور اخلاق پہلے ہے، اور کردار کے ساتھ سب سے بڑھ کر وہ اعلیٰ اخلاق جس سے حضرت بلال بھی متاثر ہوئے، پھر ایسے متاثر ہوئے کہ ہر قسم کا ظلم جھیل لیا انہوں نے، لیکن پھر دین اسلام سے ہٹے نہیں، اور اسلام کے سب سے پہلے مؤذن بنے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ اخلاق کا معیار دیکھیں کہ ایک بوڑھی عورت، مشرک عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی دیکھا نہیں تھا، پہچانتی نہیں تھی، سنا تھا کہ بھئی عرب کا ایک ایسا لڑکا عبد المطلب کے خاندان کا، محمد نام ہے، محمد بن عبداللہ، تو اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پیغمبر کہتا ہے۔ اب چونکہ مشرکین نے، مکے والوں نے اتنا پروپیگنڈا کر دیا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کیا کچھ انہوں نے کہے تھے کہ راہب اور نعوذ باللہ جادوگر اور ایسی ایسی باتیں کہ اپنے سحر میں لے لیتے ہیں، سب ایسے ایسے الزامات لگائے تھے کہ بعد میں یہ سارے منہ کی کھائی ان لوگوں نے، اور اللہ نے قرآن مجید کی آیتوں سے بھی واضح دلیل دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سچے رسول ہیں۔ لیکن چونکہ اس وقت کے لوگ بڑے بھٹکے ہوئے لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے، اور اس گمراہی کا شکار تھے، بت پرستی میں ملوث تھے، تو انہوں نے بھی سنا کہ ہمارے خداؤں سے ہمیں کوئی دور کر رہا ہے، تو وہ بھی ہر جگہ جو کوئی ملتا تھا تو ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ بھائی وہ شخص ملے تو اس سے دور رہنا۔ تو ایک دن یہی بوڑھی عورت، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ یہ اس کے پاس بڑا وزن تھا، کپڑے تھے یا کچھ ایسا سامان تھا، اٹھایا نہیں جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت لے کے اس بوڑھی عورت سے کہ میں آپ کی مدد کر دوں، تو اس عورت نے تو غنیمت محسوس کی اور کہا کہ ہاں بیٹا تم میری مدد کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کا وزن خود اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، اور اس عورت کے ساتھ اس کے گھر تک گئے، اس کے گھر پہ وہ سارا سامان رکھا۔ تو اس بوڑھی عورت کو بڑا اچھا لگا کہ بھائی کوئی ایسا بھی مکے کا نوجوان ہے جس نے میری اس طرح مدد کی۔ تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر جانے کے محمد بن عبداللہ روک کے کہا کہ بیٹا تم نے میری مدد کی، بہت شکریہ، لیکن جاتے جاتے میں تمہیں ایک نصیحت اور ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ایک ایسا شخص مکے میں ہے، اس سے تم بچ کے رہنا، وہ خود کو اللہ کا پیغمبر کہتا ہے، اور میں نے اس کا نام سنا ہے کہ وہ محمد بن عبداللہ ہے، یہ محمد نام ہے اس کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اس عورت کو، مسکرائے، اور جب واپس جانے لگے تو ایک دم اس بوڑھی عورت کو خیال آیا کہ میں نام تو پوچھ لوں اس شخص کا، یہ نوجوان کون ہے جس نے میری مدد کی۔
تو باقاعدہ پیچھے سے آواز دی اس بوڑھی عورت نے اور کہا کہ بیٹا اپنا نام تو بتا دو، تم کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پلٹے تو اس بوڑھی عورت کو کہا کہ اماں میں ہی تو وہ محمد بن عبداللہ ہوں جس کے بارے میں آپ مجھے بتا رہی تھیں۔ اللہ اکبر! وہ عورت ایمان لے آئی صرف اخلاق کی بنیاد پہ۔ اور ایک ایسا بھی واقعہ ہے جو آپ جانتے ہی ہوں گے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت قصدن کچرا پھینکتی تھی راستے میں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کی طرف جاتے تھے، عبادت کی غرض سے جاتے تھے، کچرا پھینکنے کا یہی مقصد ہوتا تھا کہ تنگ کریں، بیمار پڑ گئی۔ جب کچرا نہیں پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محسوس ہوا کہ کچرا نہیں پھینک رہی، کیا بات ہے؟ پوچھا تو معلوم ہوا بیمار پڑ گئی۔ اب دیکھیں کہ راستے میں کچرا پھینکنا صرف یہ رکاوٹ نہیں تھی، کچھ روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نعوذ باللہ کچرا پھینکتی تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ عبادت نہ کر سکیں حرم میں جا کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اس کے گھر چلے گئے اور عیادت کی، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ تیمارداری کی بھی پیشکش کی۔ یہ تھا اخلاق کا وہ مقام، وہ معیار کہ صبر، تحمل، برداشت کے ساتھ مکے والوں کے درمیان رہ کے دین کی تبلیغ بھی کی، اور ان کے درمیان رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہترین سے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ اور مدنی زندگی میں بھی آپ کو اس سے بڑھ کے اخلاق دکھیں گے کہ انصار کے ساتھ وہ رحم دلی کا مظاہرہ کیا، بہت سارے معاملات میں یہودیوں کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا، بنو قینقاع کے ساتھ رحم دلی کا مظاہرہ کیا۔ اور ایک بار کچھ یوں ہوا کہ ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن ہے، دشمن اسلام بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دشمن ہے، تو اس نے یہ کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں، یعنی دین اسلام کو جھٹلاتے ہیں، ایک اللہ کی بات کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو ہم سچا ہی مانتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں اتنی سچائی، صداقت اور امانت داری تھی کہ دشمن سے بڑا دشمن بھی آپ کی شخصیت کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور وہ اس پیغام الہی پر ان کو جھگڑا تھا سارا۔ پھر ابو سفیان کا ہرقل والا جو ایک واقعہ ہے کہ ہرقل ایک بادشاہ تھا، اور اس کے نام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطوط لکھ رہے تھے سب بادشاہوں کو، تو اس وقت جب ہرقل نامی بادشاہ کے پاس جب خط پہنچا تو اسی وقت تجارتی غرض سے ابو سفیان وہاں پہ تھے، تو اس کو پتہ لگا کہ بھئی یہ جو خط محمد بن عبداللہ نے مجھے لکھا ہے تو ان کا تعلق بھی مکے سے رہا ہے، تو یہ ابو سفیان بھی مکے سے، ان سے ذرا پتہ کروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تو یہ بات ہے صلح حدیبیہ کے بعد کی۔ تو یہ ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود جب ہرقل نے ساری باتیں ابو سفیان سے پوچھی تو ابو سفیان کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار پہ انگلی اٹھا سکے۔ خود ابو سفیان ہی کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ تواضع کرنے والے اور تکبر سے دور رہنے والے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر والے انسان ہیں، تکبر بالکل نہیں کرتے، یعنی جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام اور ان کے حاشیہ بردار کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جب کوئی بادشاہ آتا ہے تو لوگ فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الٹا صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع کرتے ہیں، مسکینوں کی عیادت کرتے ہیں، فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور غلام کی دعوت بھی منظور کرتے ہیں۔ یہ ابو سفیان نے اس وقت باتیں کہی تھی جب اسلام قبول نہیں کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ کی شخصیت اتنی اعلیٰ تھی اپنے اخلاق کی وجہ سے کہ دشمن سے بڑا دشمن کوئی بھی شخص دین اسلام میں نہیں بھی ہے، کتنی عداوت رکھتا ہے، لیکن رسول اللہ کی برائی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کردار پر تو ہم سب قربان ہیں، اور تاریخ میں، دنیا کی پوری تاریخ میں کوئی شخص اس کردار کا آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت عائشہ کا یہ فرمان ہے کہ اپنے جوتے بھی رسول اللہ خود ٹانکتے تھے، کہ اگر کوئی جوتا پھٹ جائے خود ٹانک رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اپنے کپڑے خود سیتے تھے، پیون لگا رہے ہیں اپنے کپڑوں میں، اپنے ہاتھ سے کام ایسے کرتے تھے جیسے کسی نے کہا ہو کہ بھئی اپنا کام خود کرنا ہے، یعنی خود کرتے تھے، دل جمی سے کرتے تھے۔ ہم اور آپ، ہمیں تو کوئی کہے گا نا کہ کرو بھئی اپنے کام، تو ہم کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاموں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے خود کرتے تھے کہ کسی کو زحمت نہ ہو، اپنی بکری سے خود دودھ نکالتے تھے، اور ہمیشہ جو وعدہ کرتے تھے اس کی بڑی پابندی کرتے تھے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے، یعنی اب آپ دیکھیں ہجرت کا جب وقت تھا تو حضرت علی محبت کرتے تھے علی سے رسول اللہ، اور اتنی اہم شخصیت کو پیچھے چھوڑ گئے۔ ایک طرف علی سے محبت بھی ہے، اور دوسرا یہ معاملہ بھی ہے کہ جو امانتیں ہیں ان امانتوں کے لیے کسی خاص سب سے قریب تر کو ہی چھوڑ سکتے ہیں، تو وہ حضرت علی ہی تھے، تو اپنے بستر پر چھوڑ کے گئے، اور فکر بھی تھی کہ علی کے ساتھ کیا ہو۔ اللہ نے علی کو بھی حفاظت میں رکھا، اور
علی نے پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو امانتیں تھیں وہ ان لوگوں تک پہنچائیں، یعنی اپنی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری کی، بے حد صلح رحمی کا مظاہرہ کرتے تھے، اپنے دشمنوں کے ساتھ صلح رحمی کی، رحم کا کتنا معاملہ کیا کہ خیبر کے میدان میں بھی رحم دیا، طائف کے میدان میں بھی چھوڑ دیا، چاہتے تو کیا کچھ کر سکتے تھے رسول اللہ، لیکن لوگوں کو کاٹنا مارنا یہ مقصدیت نہیں تھی اسلام میں بھی یا رسول اللہ کی سوچ میں بھی، صرف مقصدیت یہ تھی کہ لوگ ایک اللہ کے راستے پہ ہیں۔ سب سے کمال بات کیا تھی کہ عادتاً رسول اللہ فحاشی سے دور رہتے تھے، یعنی یہ فحش باتیں، فحش چیزیں، شراب نوشی یہ پسند ہی نہیں تھی، بد اخلاقی پسند ہی نہیں تھی، نہ کسی پر لعنت کرتے تھے، نہ کوئی فحش بات کرتے تھے۔ ہاں اللہ کے جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے خلاف ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان پر اللہ کے رسول نے لعنت کی اور بد دعا بھی کی۔ جو بے قصور 70 سے زائد صحابہ کو شہید کیا گیا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج ہوا، بہت غم ہوا، بہت روئے تھے، تو پھر بد دعا دی ان لوگوں کو۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سمجھیں کہ طبیعت میں ہی نہیں تھا کہ کسی کو بد دعا دیں، کھانے پلانے میں، خاطر تواضع میں اتنے آگے تھے کہ کوئی پتہ لگ جائے مہمان ہے، نہیں بھی ہے تو بلا کے صحابہ کرام کی دعوتیں کرتے تھے، غلاموں کو اچھے سے اچھا کھلاتے تھے، اپنے خادموں کو اپنے ہاتھوں سے پیش کرتے تھے کھانا۔ اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ رسول اللہ کسی ایک معاملے میں تھے، کسی ایک مرحلے میں کہ صحابہ بھی ساتھ تھے، کوئی سفر کا معاملہ تھا، تو وہاں پر ایک خوراک کے لیے ضرورت پڑی کہ ایک بکری کو ذبح کریں، تو ایک صحابی نے کہا میں ذبح کروں گا، دوسرے صحابی نے کہا میں کھال اتاروں گا، تیسرے نے کہا میں گوشت بناؤں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو کوئی بہت پروٹوکول بھی نہیں دلواتے تھے، نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لکڑیاں جمع کر کے لاؤں گا کھانا پکانے کے لیے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی، ہمارے رہبر رہنما، ہمارے رسول، آپ یہ کام نہ کریں، لکڑیاں ہم لے آئیں گے، کھانا ہم بنا لیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ لگوں گا۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی کی تعمیر ہو، اللہ کا رسول خود اینٹیں اٹھا کے رکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں جنگ خندق کا واقعہ ہو، خود کھدائی کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کی یہ ایک عادت تھی تاکہ اپنے عمل سے سکھا سکیں مسلمانوں کو کہ کوئی برتری والا معاملہ نہیں ہے۔ آج دیکھیں نا لوگوں کا آج کی دنیا میں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، چاہے کسی کا کوئی دفتری معاملہ ہو، چاہے کسی کی کوئی پروفیشنل لائف ہو، چاہے کسی کی نجی زندگی ہو، خاندانی معاملات ہوں، ہر جگہ یہی دیکھا جاتا ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، چھوٹے نے بڑے کو کتنی عزت دی، بڑے نے چھوٹے کے ساتھ کیا کیا، اس کو بیٹھنے کے لیے کیا جگہ تھی، وہ آیا تو کتنے لوگ کھڑے ہوئے، کس نے سلام میں پہل کی۔ انہی چیزوں میں دنیا الجھ کے رہ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار سے کتنا خوبصورت سبق دیا کہ پہل کرو، لوگوں کو عزت دینے میں پہل کرو، سلام کرنے میں پہل کرو، کاموں میں شامل ہو جاؤ کہ کوئی اچھائی اور بھلائی کا کام ہو رہا ہے خود سے اپنا حصہ ڈال دو اس میں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، میں یہ کروں گا، مالی طور پہ مدد کرو، نہیں کر سکتے جسمانی طور پہ مدد کرو، یعنی بس شامل حال رہو اور لوگوں کے درمیان ان کی طرح سے رہو۔ تو مجلسیں کہیں ہوتی تھی، کوئی محفل ہوتی تھی یا کہیں صحابہ بیٹھے ہوتے تھے تو رسول اللہ جب آتے تھے تو یہ نہیں کہ سب ہٹ جاؤ بھائی رسول آ گئے تو یہ خاص جگہ بیٹھیں گے، ہاں جب ہوتا تھا خطبے کا مقام تو اپنے منبر پہ بیٹھتے تھے، اپنا حجرہ ہوتا تھا تو اپنی جگہ بیٹھتے تھے، لیکن کسی مجلس محفل میں آتے تھے کہ کوئی چل رہی ہے تو جہاں جگہ مل جاتی تھی وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ محبت کا یہ عالم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ سے یہ محبت تھی کہ دیکھیں صحابہ کہ رسول اپنے صحابیوں سے ایسی محبت کرتا ہے کہ ان کے درمیان ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، فرش پہ بیٹھ جاتا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے کشادہ دل تھے کہ کوئی ملنے آ جاتا تھا یا کوئی رشتہ داری کسی سے ہوتی تھی یا اچھی ملنساری یا دوست احباب ہوتے تھے، چاہے مدینے کا معاملہ ہو یا مکے کا، تو تحائف بھجوایا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ تحفے ایک دوسرے کو دیتے رہو تاکہ محبتوں کا سلسلہ قائم رہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے رہو۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت رویہ رکھتے تھے، نہ چیخ کے بات کرتے تھے، نہ چیخنے چلانے کی عادت تھی، نہ کوئی فحش بات کہتے تھے، نہ بہت زیادہ تعریفیں کرتے تھے، یعنی یہ عادت بھی نہیں تھی کہ ہر وقت جو ہے نا کسی کی تعریف کرتے رہے یا اپنی ہی تعریف کرواتے رہے۔ بس سمجھیں کہ ایک متوازن طبیعت کے مالک اور ایک بہت اچھے اخلاق کے مالک، کہ کوئی آپ کو پورے اخلاق میں کہیں کوئی ایک ذرہ برابر آج کے دور کے انسانوں کی طرح یا اس دور کے لوگوں کی طرح بھی کوئی آپ کو بدنمائی نہیں ملے گی، کوئی آپ کو بد اخلاقی نہیں ملے گی۔ اور سب سے بڑی بات کیا تھی ناظرین کرام، اس اخلاق کے پورے پیمانے میں سب سے خوبصورت بات جو میرے نزدیک بذات خود میں یہ سمجھتا ہوں جو سب سے اوپر ہے، کہ کسی چیز کا کثرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں تھا، بالخصوص مال میں۔
آپ دیکھیں نا، اللہ کے رسول جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں تو کوئی بہت پیچھے نہیں کپڑے چھوڑ کے گئے کہ بہت کپڑے چھوڑے ہوئے ہوں. ہماری آپ کی الماریوں میں آج کپڑے ہی کپڑے بھرے ہوں گے. بہت پیچھے کوئی مال چھوڑ کے نہیں گئے. ہمارے آپ کے بینک بیلنس میں اتنا مال ہوگا کہ سال بھر بیٹھ کے سکون سے کھائیں. رسول اللہ کے پاس تو اس وقت اپنے گھر کا چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا تو بی بی عائشہ نے ادھار لیا. آپ اس سے اندازہ کیجئے، وہ رسول اللہ جن کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ میں اپنے وعدے کے مطابق تمہیں کھیت بھی دوں گا، باغات بھی دوں گا، اور جو اللہ نے دیا وہ سب اللہ کے رسول نے مسلمانوں میں تقسیم کیا، مہاجروں میں تقسیم کیا، انصار میں تقسیم کیا. مکے والوں کو تو حنین کے مال غنیمت کا اتنا کچھ دیا کہ جب بدو مسلمان قریب آ گئے کہ ہمیں بھی دے دیں ہمیں بھی دے دیں، تو رسول اللہ نے کہا سب دوں گا، آج ایک چیز بھی نہیں رکھوں گا. اور ایک اونٹ پہ ہاتھ پھیرا یا ایک جانور پہ ہاتھ پھیرا تو کتنے بال ہاتھ میں لگے ہوں گے. وہ ایسے ہاتھ دکھایا کہ یہ جتنے بھی بال اگر ہاتھ میں لگے ہوں گے اتنا سا بھی مال نہیں رکھوں گا اپنے لیے. سب کچھ دیا، صدقات اتنے کیے کہ اللہ اکبر، کوئی حدود نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مال کی کثرت بالکل پسند نہیں تھی اور اسراف بھی پسند نہیں تھا. جو آج کے لوگوں میں سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ خرچ بہت کرتے ہیں، بے فضول خرچ بالکل پسند نہیں. اور اس پہ رسول اللہ نے سخت ممانعت کی، سخت منع فرمایا کہ اسراف سے کام نہیں، ضرورت کے مطابق چلو، اپنی ضرورتوں میں خواہشوں کو شامل نہیں کرو. یعنی اگر کوئی چیز کم ضرورت میں ہو سکتی ہے، ممکن ہو سکتی ہے، یعنی ادھار دے رہے ہیں آپ، اس سے اندازہ کریں نا کہ رسول اللہ تیل نہیں ہے تو تیل ادھار لیا گیا اس رات جو آخری رات تھی اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور کئی ایسے پیمانے، کئی ایسے واقعات، کئی ایسے لمحات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج کے لیے یہ تعین ہو رہا تھا کہ مال غنیمت میں ایک حصہ بھائی رسول اللہ کی بیویوں کے لیے ہوگا تاکہ پیچھے گھر کا نظام صحیح چلے، تو امہات المومنین کا بھی مقام دیکھیے کہ اس اتنے سے مال میں سے واپس کر دیا تھوڑا سا مال اور کہ یہ بھی زیادہ آ گیا ہے. آج کے دور میں ایسا کون کرتا ہے؟ لیکن رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواج، آپ کے صحابہ، کسی کا مقصد مال بنانا نہیں تھا. اسلام میں صرف اور صرف تبلیغ کا مقصد اللہ کے دین کو پھیلانا تھا، مشرکوں کو بت پرستی سے روکنا تھا، یہود کو، نصارہ کو، سب کو دین اسلام میں لے کر آنا تھا تاکہ اللہ کا دین کا بول، اللہ کی وحدانیت و توحید کا بول بالا ہو بس. اور آج کی تاریخ میں لوگ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر مانے، اس فتنے سے دور رہیں. تو ناظرین کرام، یہ وہ اعلیٰ ترین اخلاق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ میں جتنا بیان کروں کم ہے. میں اگر ساری زندگی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، اوصاف اور اس پر روشنی ڈالتا رہوں، روایتیں اٹھاتا رہوں، میری زندگی بھی گزر جائے تو کتنی ایسی زندگیاں مجھے ملیں وہ بھی کم ہے. اور کوئی بھی انسان اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو مکمل بیان نہیں کر سکتا. بس ہم کچھ واقعات سے نسل نو کو اور اپنے ارد گرد کے انسانوں کو، آنے والی نسل کو یہی سمجھا سکتے ہیں اور سکھا سکتے ہیں کہ صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں. اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ عمل صالح کرو، صبر کے ساتھ رہو، اللہ اسی بات کو پسند کرتا ہے. اور جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اچھے اخلاق سے لوگوں سے ملو، جو فرائض لوگوں کے تم پہ ہیں وہ ادا کرو، اور جو ذمہ داریاں تمہاری لوگوں پر ہیں وہ کرو، اور اگر اس سے بڑھ کے کر سکتے ہو تو اللہ اسے بھی پسند کرتا ہے. لوگوں کے کام آؤ. یہی انسانیت کا درس ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کوششوں کا ثمر ہے اور حاصل ہے جو آج کے مسلمانوں کو، چاہے وہ کسی بھی فقہ مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، بلکہ مسلمانوں سے بڑھ کے ہر شخص کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی ہو، وہ بھی ایک اچھے معاشرے کا قیام چاہتا ہے اور اپنی جانب سے معاشرے میں اچھائی دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ رسول اللہ کی اس اخلاقی قوت کو اپنائے، اس کوشش میں پڑ جائے کہ وہ رسول اللہ جیسے اخلاق بنائے گا. جبھی تو آپ دیکھیں کہ یہودیوں کی یونیورسٹیوں میں، عیسائیوں کی یونیورسٹیوں میں، بڑی بڑی مغرب کی یونیورسٹیوں میں اخلاق کے معاملے میں، سیاست کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں، لیڈرشپ کے معاملے میں، اور سب سے بہترین لیڈر کے معاملے میں رسول اللہ کا نام فہرست اول میں، سب سے اول میں ہے. تو یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجاعت میں بھی آگے، عدالت میں بھی بہت اچھے عادل بھی تھے، بہت اچھے انسان بھی تھے، یعنی ہر کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ بھی رکھتے تھے، اور اخلاق میں کوئی مثال نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس قسط میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائے.
اور اللہ رب العزت ہمارے اس بیان کو قبول فرمائے، اور بیان کرتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اور اگر کوئی سرزنش ہوئی ہے تو میں اللہ سے توبہ کا طلبگار ہوں۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بتائیں گے۔ اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت قسط ہوگی وہ، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ سنتے جائیں اور صرف آنکھیں بند کر کے تصور میں لائیں، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کسی روز خواب میں زیارت کروائے یا کسی بھی صورت میں زیارت کروائے کہ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دفعہ ضرور اپنی حیات میں زیارت کر سکیں، دیدار کر سکیں، دیکھ سکیں۔ اور یہ ممکن ہے اگر ہم سچے دل سے رسول اللہ کی ان ہدایتوں پر عمل کریں جو اسلام کے اراکین پر مشتمل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ امتیوں کو کہا، اور سچے دل سے نبی سے محبت کریں۔ تو اگلی قسط ہم بیان کریں گے حلیہ مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ اس قسط کے حوالے سے جو بھی اگر کچھ بیان کرتے ہوئے غلطی سرزد ہوئی تو اللہ کے حضور توبہ کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔